بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید کے برکات و ثمرات بہت ہی اہم درس ہے۔ توحید کا مختصر مطلب پیارے بھائیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عقیدہ توحید بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، اور یاد رکھیں کہ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، نمبر ایک یہ کہ توحید، اور نمبر دو عمل صالح۔ اگر کوئی شخص زمین کے برابر سونا صدقہ کریں ایمان لائے بغیر، اس کا یہ صالح عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، جس طرح کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے اگر کوئی روئے زمین برابر بھی سونا فدیہ میں دے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کہ یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ میرے گناہ اگر روئے زمین کی ساری مخلوق میں تقسیم کر دی جائیں تو سب کو لے ڈوبیں۔ حل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ یعنی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا اسلام لائے ہو؟ اس نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، توحید کی گواہی دی کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور گناہوں سے نیکیاں کے ساتھ تبدیل کرنے والا ہے، یعنی تمہارے گناہ نیکیوں کے ساتھ تبدیل ہو جائیں گے۔ اس نے عرض کیا کیا میرے سارے گناہ اور جرم معاف ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، تیرے سارے گناہ اور تیرے سارے جرم معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے پیارے بھائیو توحید کی برکت۔ عقیدہ توحید بنی نوح پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور نعمت ہے، اور عقیدہ شرک بنی نوح انسان کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے۔ یاد رکھیں عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا عقیدہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ آج اگر عقیدہ توحید کی بات کریں تو ہمارے بعض بھائی کیا کہتے ہیں، وہ جی اپنا اپنا عقیدہ ہے، اس کا اپنا عقیدہ، آپ کا اپنا عقیدہ، ہمارا اپنا عقیدہ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے جتنے لوگ اتنے عقیدے، یعنی اربوں مسلمان اربوں عقیدے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ پیارے بھائیو، عقیدہ توحید کی تعلیمات روز اول سے ایک ہی رہی ہیں، ان میں کبھی کوئی تغیر یا تبدیلی نہیں کی گئی، جبکہ عقیدہ شرک یعنی توحید کی ضد شیطان کا وضع کیا ہوا عقیدہ ہے، جسے وہ مختلف علاقوں میں مختلف اقوام میں اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ کبھی یہ بت پرستی پہ متعارف ہوتا ہے تو کہیں قبر پرستی کی شکل میں آتا ہے، کہیں طاغوت پرستی میں آتا ہے تو کہیں پیر پرستی میں آتا ہے، اور کہیں ائمہ پرستی میں آتا ہے تو کہیں قوم پرستی میں متعارف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعثت کے بعد 13 سال تک جو ہے توحید کی دعوت دیتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اس کلمے کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے بھائیو، تمام انبیاء کی شریعتوں میں جو ہے وہ حکم بدلتے رہے، کسی میں ایک چیز حرام تھی تو دوسرے میں حلال، مگر عقیدہ توحید آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ اور پیارے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال عقیدہ توحید کے بارے میں ہوگا، من ربک۔ اگر اس کا عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا تو جواب دے گا ربی اللہ، اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا تو کیا کہے گا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ وہیں سے اس کو عذاب شروع ہو جائے گا۔ ایک شخص عبداللہ بن جدعان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم میں ہے، کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، یعنی بڑی بڑی نیکیاں کرتا تھا، کیا اس کی یہ نیکیاں قیامت کے روز سے کام آئیں گی؟ قال لا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے زندگی بھر ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب قیامت کے روز میرے گناہ معاف کر دینا، یعنی رب پر ایمان ہی نہیں تھا، توحید پر نہیں تھا۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیے شرک کے برعکس عقیدہ توحید قیامت کے دن گناہوں کا کفارہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا باعث بنے گا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ، جس نے دل سے اس کلمے کو پڑھا اور اسی پر مرا، یعنی اس کے پورے تقاضے پورے کیے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا خواہ زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو؟ فرمایا خواہ زنا کیا ہو، خواہ چوری کی ہو۔ اور ایک حدیث قدسی آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا، اے آدم کے بیٹے زمین برابر بھی گناہ لے کر آئے گا اور مجھے اس حالت میں ملے گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، تو روئے زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس توحید کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ڈھائے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم بیت اللہ کا وہ حصہ میرے بھائیوں جس پر چھت نہیں ہے، نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص عقبہ بن ابی محیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر گھوٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے آئے اور عقبہ کو دھکا دے کر اٹھایا اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک آدمی نے دوران گفتگو عرض کیا ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے، اس شخص نے کہا کہ جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ بل قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو صرف جو اللہ چاہے۔ پیارے بھائیوں، اگر ایک نظر اسلامی عبادات پر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تمام عبادات کی روح عقیدہ توحید ہے۔ نماز کو لیجئے تو شروع سے آخر تک توحید کے الفاظ آپ سنتے ہیں۔ شروع ہم کرتے ہیں نماز اللہ اکبر، پھر سورۃ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ پر غور کیجئے تو اللہ اکبر سے اذان شروع کرتے ہیں، پھر اس میں توحید کی گواہی دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر آخر میں پھر اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ حج کو لیجئے تو احرام باندھتے ہی تلبیہ میں ہم کیا اقرار کرتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر جو ہے صفا پر جو ہم جاتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ پھر جو سب سے افضل دعا قرار دی عرفہ کی دعا ہے، اس میں بھی توحید کے الفاظ ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت میرے بھائی کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کی سب سے پہلی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ نحل آیت نمبر 36۔ آپ نماز جنازہ پر غور کریں، جتنی بھی نمازیں ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور اس میں ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن بھائیو ذرا غور کیجئے کہ نماز جنازہ سے رکوع بھی نکال دیا، سجدہ بھی نکال دیا، کہ کہیں کمزور ایمان والا شخص جو ہے وہ یہ نہ سمجھے، کیا نہ سمجھے کہ کوئی یہ جو ہیں دیکھو نا مسلمان ایک مردے کو رکوع کر رہے ہیں اور اس کو سجدہ کریں۔ سب سے افضل ذکر کس کو کہا؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ پیارے بھائیو، قرآن کریم میں سورۃ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہو گیا کہ جو شخص توحید پر نہیں مرتا اس کے لیے آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے آیت کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں، کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں ان کے، کیونکہ وہ یعنی وہ ان کی اگر رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر بات یہ واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ بڑی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ من الدنیا داخل الجنہ، اگر آخری وقت کسی کے منہ سے یہ کلمہ شہادت کلمہ توحید نکل آتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے رہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ
ما لکم من الہ غیرہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کیا دعوت دی؟ اے میرے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اسی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی اعلان کر دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیجئے اے پیغمبر، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ کے لیے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 163 میں کیا فرمایا؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور آخری بات سن لیجئے، تمام عبادات خواہ وہ قولی ہوں، بدنی ہوں، مالی ہوں، دعا ہو، نذر و منت ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قسم کھانا، رکوع، سجدہ، قیام، طواف، اعتکاف، صدقہ و خیرات، قربانی، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے میرے بھائیو۔ شرک وہ سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ اس دن انسان اس عذاب کے بدلے میں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے اور سارے خاندان کو، حتیٰ کہ روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے کر عذاب سے بچنا چاہے گا۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا رہا۔ اٹھائیے سورۃ معارج 29 پارہ اور آیت نمبر 11 سے 15 تک خود پڑھ لیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی وہ سب کو دیکھ کر کہے گا اللہ مجھے بچا لے، سب لے لے، سب دنیا کے سب، میرے رشتہ دار، میرے ماں باپ، میرے بھائی، سب کو لے لو، مجھے بچا دو۔ آگے جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ آج موقع ہے میرے بھائیوں، توحید کا علم سیکھ لیجئے۔ معزز سامعین کرام، توحید کو بیان کرنے کی تو سینکڑوں درس چاہیے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام 950 سال اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، تیرے ناموں کا واسطہ، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، ہمیں توحید پر زندہ رکھنا اور توحید پر موت دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ Islamic Research Center.